بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس قسم کے فاسٹ فوڈ ریستورانوں میں عام طور پر کسی کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کس نے کیا کھایا پیا ہے، لیکن کسی بھی میز پر قبضے کے اخلاقی جواز کے طور پر مہمانوں کے سامنے استعمال شدہ یا زیر استعمال کاغذی پیکنگ وغیرہ کی موجودگی بہتر تصور کی جاتی ہے۔ ہم دونوں کے سامنے ایک ایک گلاس کی موجودگی میں ریستوران کا کوئی باوردی ملازم ہمیں وہاں سیلف سروس کے نظام کی طرف متوجہ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ خریدے بغیر کرسی پر قبضہ کرنے والے ریستوران کے عملے کی نظروں میں آ جائیں تو عملے کا کوئی رکن نہایت اخلاق سے انہیں یاد دلاتا ہے کہ ریستوران میں سیلف سروس کا دستور ہے۔ جو کھانا ہے کاؤنٹر پر پیسے دے کر خریدو اور پھر مزے سے دن بھر کرسی توڑتے رہو۔ اگر بالکل ہی کنگال ہو تو کرسی خالی کر کے باہر نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ بدری ناتھ کے لیے گیپ سب سے اہم مسئلہ تھا۔ اس کے واپس آتے ہی میں نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں سے گیپ کی نقل پر مشتمل لفافہ نکال کر خاموشی سے اس کے حوالے کر دیا۔ 5 کاغذ ہیں۔ اس نے وہ لفافہ اپنی کوٹ کی اندرونی جیب میں اڑستے ہوئے مسرت امیز بے یقینی سے سوال کیا۔ بیت الخلاء میں جا کر اپنی تسلی کر لو اور وہیں یہ بیلٹ بھی لگا لینا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بارودی بیلٹ والا ڈبہ بھی دونوں ہاتھوں سے اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ اس کی پتلون میں لگی ہوئی سیاہ بیلٹ کی چوڑائی بارودی بیلٹ سے کم نہیں تھی۔ اس نے سر کو تشکر امیز انداز میں خم دے کر وہ ڈبہ میرے ہاتھوں سے لے لیا۔ میری خواہش تھی کہ وہ میری دی ہوئی بارودی بیلٹ کو جلد از جلد اپنی کمر پر کاس لے، جبکہ وہ گیب کے نایاب کاغذوں کی نقل دیکھنے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ ان دونوں کاموں کے بارے میں میری تجویز اس کے لیے اس قدر تحریض انگیز ثابت ہوئی کہ وہ بیلٹ کا ڈبہ لے کر فوراً ہی کرسی سے اٹھ گیا۔ اپنی بیلٹ اسی ڈبے میں ڈال لینا، یہ بعد میں تمہارے کام آئے گی۔ وہ ریستوران میں آویزاں رہنما علامات کو دیکھ کر باتھ روم کی طرف ہو لیا۔ اس وقت تک ہر کام میری مرضی اور خواہش کے مطابق ہوتا جا رہا تھا۔ میری آرزو تھی کہ اگلے 24 گھنٹے تک ستارے یوں ہی یاوری کرتے رہیں تو ہم پوری بے فکری کے ساتھ امریکہ سے نکل سکیں گے۔ چند منٹ بعد بدری ناتھ نئی بیلٹ باندھ کر ڈبے سمیت واپس آ گیا۔ شاندار! مجھے اب بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ خود پر قابو پانے کے باوجود وہ اپنی خوشی کے بے ساختہ اظہار کو پوشیدہ نہ رکھ سکا، مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم کو میری دی ہوئی بیلٹ بہت زیادہ پسند آئی ہے، وہ بھی بہت نفیس اور عمدہ ہے۔ میں اس کی بے داغ دستی بناوٹ میں کہیں بھی کسی آلے کی موجودگی کا اندازہ نہیں کر سکا۔ اس نے پورے خلوص سے اعتراف کیا۔ وہ بھی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تمہاری خوشی کسی اور چیز کے بارے میں تھی؟ وہ احمقانہ انداز میں ہنس پڑا۔ یوں انجان نہ بنو، تمہیں معلوم ہے کہ میری ضرورت کیا ہے۔ پورے تحریر ناقابل فہم ہے، مگر میں اس لیٹر ہیڈ کو پہچانتا ہوں۔ آج کل ایسے کاغذ ہر روز میری نظروں سے گزرتے رہتے ہیں۔ یہ تم نے میرے اوپر ایک احسان کیا ہے۔ فکر مت کرو، میں جلد ہی تم سے اس احسان کی بھرپور قیمت وصول کر لوں گا۔ میں نے آنے والے ہلاکت کے بارے میں اسے مبہم سا اشارہ دیا۔ میں اپنی پوری جان کے ساتھ حاضر ہوں، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں مسکرا کر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ میں اس کی پیشکش کو پہلے ہی شرف قبولیت بخش چکا تھا۔ جس کی سند بارودی بیلٹ کی صورت میں اس کی کمر کے گرد کس چکی تھی، وہ چاہتا تب بھی اپنی پیشکش واپس نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا وقت بہت قیمتی ہے، مگر آج میں پہلی بار تمہیں جانتے ہوئے مل رہا ہوں۔ اس نے اپنے گلاس سے ایک چھوٹا سا گھونٹ لے کر کہا۔ آج سے پہلے میں نے ہمیشہ تمہیں وہی سمجھا جو تم مجھے سمجھاتے رہے تھے۔ یہ میری کوہ چشمی تھی کہ میں شیر علی کے روپ میں چھپے ہوئے اصل شیر کو کل تک نہیں پہچان سکا۔ تمہیں اجازت دو تو میں تم سے ایک اہم بات کرنی چاہتا ہوں۔ تمہاری اس لمبی تمہید نے مجھے تجسس میں ڈال دیا ہے۔ جو کچھ کہنا ہے جلدی سے کہہ ڈالو۔ 5 اصل کاغذوں سے دستبردار ہو کر تم ان کی منہ مانگی قیمت حاصل کر سکتے ہو۔ ہماری باتیں اردو میں ہو رہی تھی، لیکن اس بار بدری ناتھ کا لہجہ سرگوشیانہ ہو گیا۔ رقم یہاں یا کہیں کی بھی مکمل شہریت اور غیر مشروط معافی، وہ تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہے۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں ایک شعلہ سا لپک اٹھا، میری تیوریاں تان گئیں اور میں نے پھنکارتی ہوئی دھیمی آواز میں اس سے پوچھا، کیا تم نے انہیں بتا دیا کہ وہ کاغذ میرے پاس ہیں؟ نہیں، میرے بگڑے ہوئے
تیور دیکھ کر بدری ناتھ کے اوسان خطا ہو گئے۔ تمہارے بارے میں ان کے فرشتوں کو بھی ہوا نہیں لگ سکی ہے۔ ان کی طرف سے مجھے ان کاغذات کے لیے کھلی سودے بازی کا مکمل اختیار دے دیا گیا ہے۔ وہ کاغذ جس کی کسی کے پاس موجود ہوں وہ مجھ سے اپنی شرائط پر سودا کر سکتا ہے۔ یہ ایک سودا میری آنے والی نسلوں کی زندگی سدھار دے گا۔ اس کے آخری فقرے میں پنہا حسرت کا اندازہ کر کے میں نے ہمدردانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم ابھی تک ان امریکی درندوں کو نہیں سمجھ پائے۔ وہ جانتے ہیں کہ عباس کرمانی سے تمہارا کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور ہوگا۔ اس وقت کے لیے وہ تمہیں قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں۔ سودا تم کرو گے، ضمانتیں تمہاری ہوں گی۔ پانچوں اصل کاغذ ہاتھ میں آتے ہی وہ بے رحمی سے تمہیں کاٹ ڈالیں گے اور سودے کے دوسرے فریق کا بھی یہی اشر ہوگا۔ یہاں کی کہانی یہیں کی مٹی میں دفن ہو جائے گی۔ کسی کو کوئی ڈالر ملے گا اور نہ معافی۔ میں تمہارے گرد پھیلائے جانے والے اس جال میں نہیں پھنسوں گا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس نے مجھے میری بات یاد دلانی چاہیے مگر میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کا فکرہ درمیان سے ہی کاٹ دیا۔ مجھے اپنی کہی ہوئی ہر بات یاد رہتی ہے، تمہیں اس کی نشاندہی کی ضرورت نہیں۔ اگر حالات نے اجازت دی تو میں وہ کاغذات تمہیں مفت دے دوں گا۔ ان کے پھیلائے ہوئے لالچ کے پھندے میں نہیں پھنسوں گا۔ یہی بات میں تمہیں بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہاری باتیں چشم کشا ہوتی ہیں، میرا تجربہ یہی بتاتا ہے۔ میں پھر سوچوں گا کہ مجھ سے کہاں بھول ہو رہی ہے۔ میں عزت اور دولت کے حصول کا خواہش مند ضرور ہوں لیکن ان دونوں چیزوں کے لیے اپنی جان کا سودا نہیں کر سکتا۔ زندگی بس ایک بار ملتی ہے، باقی ہر چیز کے لیے مواقع پیدا ہوتے اور مٹتے رہتے ہیں۔ میں اس احمق بھارتی کی نادانی پر دل ہی دل میں ہنس دیا۔ اسے راہ میں اپنے تجربے پر ناز تھا مگر وہ جب سے مجھ سے ٹکرایا تھا قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا پھر رہا تھا۔ اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے اپنے امریکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے غیب کی ایک بے وقت نقل کے عوض مجھ سے اپنی جان کا سودا کر لیا تھا۔ اس نے جتنے شوق سے وہ کاغذ سنبھالے تھے کم و بیش اسی شوق سے بارودی بیلٹ اپنی کمر پر باندھی تھی۔ اس کی ننھی سی کھوپڑی میں غیب کی نقل پا لینے کا ایسا گہرا سرور طاری ہوا تھا کہ وہ ہولناک دھماکے ہونے تک اس پر اسرار بیلٹ کے بارے میں کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ تمہارا سفر لمبا ہے، اب تم جاؤ۔ میں نے کہا، میری آواز تم نہیں سن سکو گے مگر تمہاری آواز میرے کانوں تک پہنچتی رہے گی۔ راستے میں مجھے کچھ نہ کچھ بتاتے رہنا۔ زندگی رہی تو واپسی پر باقی باتیں ہوں گی۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے درمیان پیدا ہونے والا بغض اب ختم ہو چکا ہے۔ مجھے اجازت دو کہ میں ایک بار تمہیں تمہارے اصل نام سے مخاطب کر سکوں۔ اس کی طفلانہ خواہش پر میں بردباری سے مسکرا کر رہ گیا۔ اپنی یہ آرزو بھی پوری کر لو۔ پتہ نہیں فیئر فیکس سے تمہاری واپسی کب ہوتی ہے۔ ڈینی، میرے باپ، میرے بھائی، وہ فرتے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں بولا، آج تم نے لفافہ دے کر میرا ایک بڑا ارمان پورا کیا ہے۔ ان کاغذوں کے لیے میں نے کئی دنوں سے منتیں مانی ہوئی تھی۔ واپسی پر میں بنارس جا کر مندروں میں پنڈتوں اور پجاریوں کو دان دوں گا، دیوی دیوتاؤں کے چرنوں میں بھیٹ دوں گا۔ وہی منش کی آشاؤں کو پورا کرنے والے ہیں اور وہی اس کی رکشا کرتے ہیں۔ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ جذبات میں مذہب کی اندھی عقیدت شامل ہوتے ہی بدری ناتھ نے دڑا دڑ ہندی الفاظ کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ جس طرح ڈیوڈ اسٹارز باہر سے نرم مہربان نظر آنے کے باوجود اندر سے متعصب اور نسل پرست یہودی تھے، اسی طرح بدری ناتھ بھی جذبات کی دھار پر چھلنے کے بعد اندر سے کٹر ہندو نکلا تھا۔ اس کی خود غرضیوں اور تعصب پرستی کے قصے میں پہلے ہی سن چکا تھا۔ پہلے میں جاتا ہوں، تم بعد میں نکلنا۔ مجھ سے ہاتھ ملا کر بدری ناتھ نے دونوں خالی گلاس اٹھا لیے اور انہیں ڈسٹ بن میں ڈالتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں خود بھی اس وقت بدری ناتھ کے ساتھ دیکھا جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں چند ثانیوں تک وہاں بدری ناتھ کی ان تشنہ آرزوؤں اور امیدوں کے بارے میں سوچتا رہا جنہیں دل میں لے کر اسے دنیا سے رخصت ہو جانا تھا۔ انسان جوانی میں اس دنیا سے کوچ کرے یا بڑھاپے میں دائی اجل کو لبیک کہے، ہوتا یہی ہے کہ ہمیشہ اور ہر انسان کی منصوبہ بندی اپنی طبعی عمر سے بس چند برس زیادہ کی ہوتی ہے اور یوں ہر مرنے والے کے بہت سے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ مگر ہوتا ضرور ہے کہ بستر مرگ پر انسان اپنی حسرتوں کی نوحہ گرانی کرنے کی بجائے پورے صبر و سکون سے اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے ہر کمزور لمحے کے لیے اپنے پروردگار سے معافی طلب کرتے ہوئے اپنی جان
فرمان آفرین کے سپرد کر دے۔ میں اپنے خیالوں کی دنیا کے ساتھ ہی میکڈونلڈ سے باہر نکل آیا۔ بدری کی بیلٹ جو بارودی بیلٹ کے ڈبے میں بند تھی اب میری تحویل میں تھی، کیونکہ رکت زدہ بدری ناتھ اسے اپنے ساتھ لے جانا بھول گیا تھا۔ وہ خالی ہاتھ آیا تھا اور بے دھیانی میں خالی ہاتھ ہی واپس چل دیا تھا۔ اس سے میری گفتگو توقع سے زیادہ طویل ثابت ہوئی تھی۔ مجھے مقررہ مقام پر چند منٹ انتظار کرنا پڑا۔ مائک گاڑی لے کر دوبارہ وہاں آیا اور میں پھرتی سے پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ ویرا نے میرے ہاتھ میں موجود ڈبہ لے کر لمحہ بھر کے لیے تولا، پھر تحیر زدہ آواز میں بولی، تم یہ بیلٹ واپس کیوں لے آئے؟ کیا پروگرام میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہے؟ ہاں، میں نے بے پرواہی سے کہا، اسے شبہ ہو گیا تھا، اب راستے میں ہی اس کا کام تمام کرنا ہوگا۔ اس کے باوجود تم نے غیب کی نقل اسے دے دی ہوگی؟ ویرا نے تلخی سے پوچھا۔ یہ غلطی مجھ سے پہلے ہی سرزد ہو چکی تھی، معافی چاہتا ہوں۔ سارا موڈ غارت ہو گیا۔ چلے تھے CIA کے مرکز میں دھماکہ کرنے اور اب بے وقوفوں کی طرح سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے پھریں گے۔ مجھے تو امید تھی کہ تم اپنے ہاتھوں سے بیلٹ اس کی کمر پر باندھ کر آؤ گے۔ اس کی جگہ کوئی خوبرو لڑکی ہوتی تب بھی ایسی حرکت گاریا ہوٹل کے کمرے میں ہی کی جا سکتی تھی۔ میکڈونلڈ جیسے ریستوران میں اس کی گنجائش نہیں تھی۔ مان سیٹ پر رکھے ہوئے ریسیور پر ایک پرانے بھارتی فلمی گانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ویرا بھڑک کر مجھے گھورنے لگی۔ میں اسے نظر انداز کر کے سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ موٹی سی بات اس کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی کہ بارودی بیلٹ اپنی اصل جگہ پہنچ چکی تھی اور بدری ناتھ نے تنہائی کے احساس کو دور کرنے کے لیے گاڑی میں پرانے فلمی نغموں کا کوئی کیسٹ چلا دیا تھا، جس کی آواز بیلٹ میں پوشیدہ مائکرو فون کے ذریعے ریسیور تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے جلا کر ڈبہ کھولنے کے بجائے بری طرح نوچ کر ہاتھ ڈالا اور اس میں سے برآمد ہونے والی بدری ناتھ کی بیلٹ کو پائیدان میں پھینک کر سینڈلوں سے مسلنے لگی۔ وہ پیچو تاب کھاتی رہی۔ میں اس سے الگ تھلگ بیٹھا رہا۔ اسی اثنا میں ڈیک کا پیغام آ گیا۔ وہ مسلسل مین ہیٹن کے جنوبی حصے کی طرف جا رہا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ ہالینڈ ٹنل سے نیو جرسی میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ میری نظروں میں ہے۔ تم لوگ کہاں ہو؟ اوور۔ گنجان ٹریفک میں اس پر نظر رکھو اور ہماری فکر مت کرو۔ آبادی سے نکلنے کے بعد اس سے فاصلہ بڑھا لینا۔ کسی موقع پر ہم تمہیں اوورٹیک کر کے درمیان میں آ جائیں گے۔ اوور اینڈ آل۔ اس دوران میں میری نظر پیسنجر سیٹ کے اگلے پائیدان میں رکھے ہوئے تھیلوں پر پڑی تو میں چونک پڑا۔ گھر سے چلتے ہوئے وہ پائیدان بالکل خالی تھا۔ یہ اگلے پائیدان میں کس چیز کے تھیلے رکھے ہوئے ہیں؟ میں نے ویرا سے مخاطب ہو کر دانستہ انگریزی میں سوال کیا۔ حسب توقع ویرا نے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ فرض مائک نے پورا کر دیا۔ راستہ طویل ہے، مس نے راستے میں کھانے پینے کے لیے کچھ سامان خریدا ہے، تو یہ تھیلے آگے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ذرا بیئر کا ایک ڈبہ مجھے دے دو۔ گاڑی کی رفتار کم تھی اور بیئر کے ڈبوں کا تھیلا شاید سامنے ہی تھا۔ مائک نے پیچھے مڑے بغیر بیئر کا ایک یک بستہ کین میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے وہ کین ویرا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ ٹھنڈی ہے، اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ 2 گھونٹ لیتے ہی تمہارا غصہ اس کے جاگوں کی طرح بیٹھ جائے گا۔ میرے مقابلے میں تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ فیڈر میں بھر کر اسے چستنی سے پینا شروع کر دو تاکہ تمہیں اپنے بچپن کا پورا یقین ہو سکے۔ اس پختہ عمر میں لا ابالی لڑکوں جیسا مذاق تمہیں زیب نہیں دیتا۔ میں بچپن میں ہوں نہ 55 میں۔ واجبی سی عمر ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس مذاق سے محظوظ ہونے کے بجائے برا مان جاؤ گی۔ اب غصہ تھوک دو، ورنہ سفر کے دوران میں ہی ہم دونوں آپس میں لڑ کر فنا ہو جائیں گے۔ بدری ناتھ کی بیلٹ کا بٹن تم ہی کو دبانا ہے۔ ویرا نے میرے ہاتھوں سے کین لے کر بات ختم کر دی۔ مائک ہماری گفتگو سے بے خبر تھا، لیکن طور طریقوں سے سب کچھ سمجھ لینے کے باوجود اس نے درمیان میں کوئی دخل اندازی نہیں کی تھی۔ اس نے شاید عقب نما آئینے میں ویرا کو کین لیتے دیکھا اور خاموشی سے میرے لیے دوسرا کین نکال دیا۔ کین کی سیل توڑتے ہی اندر سے جاگوں کا سیلاب امڑ پڑا۔ میں نے فوراً ہی ایک بڑا گھونٹ لے کر اس مسئلے کو وہیں ختم کر دیا۔ چلتی گاڑی میں ایک گھونٹ لے کر لطف آ گیا تھا۔ ہم ٹریفک کی رفتار کا ساتھ دیتے ہوئے نیو یارک بلکہ مین ہیٹن سے نکل کر نیو جرسی کے علاقے میں داخل ہوئے، جو بارونق ہونے کے باوجود مین ہیٹن کی طرح پر ہجوم نہیں تھا۔ اس وقت تک بارودی بیلٹ سے منسلک ریسیور پر مسلسل پرانے اور دل کی گہرائیوں کو چھو لینے والے منتخب نغمے سنائی دے رہے تھے۔ اچانک وہ آواز تھم گئی۔ شاید بدری ناتھ نے کیسٹ روک دیا تھا۔ اجلت میں یہ پوچھنا تو یاد ہی نہیں رہا کہ تم کتنی دیر میں گھر پہنچو گے۔ ریسیور پر بدری ناتھ کی آواز سنائی دی، اگر تم پہنچ گئے ہو تو سن لو کہ میں تمہاری امانت کے ساتھ اب کسی بھی لمحے نیو جرسی کی حدود کو خیر باد کہہ دوں گا۔ کھلی ہوئی فری وے میرے سامنے ہے، بس دعا کرتے رہنا۔ ریسیور پر دوبارہ فلمی نغمے گونجنے لگے۔
مجھے خوشی ہوئی کہ میرے کانٹے میں پھنسے ہوئے شکار کو میری ہدایت یاد تھی اور وہ اپنی کامیابی کے نشے میں سرشار ہو کر ہر خطرے کو بھولا ہوا تھا۔ ہم بدری ناتھ کے راستے پر چلتے ہوئے نیو آرک کو پیچھے چھوڑ آئے، مگر اس وقت بھی ہم ریاست نیو جرسی کی حدود میں سفر کر رہے تھے۔ ہم سے چند منٹ قبل روانہ ہونے والے بدری ناتھ نے ہمیں ریاست کی حدود سے نکلنے کی اطلاع دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کر رہا تھا۔ چارلی، اس وقت تمہاری رفتار اور پوزیشن کیا ہے؟ اوور، میں نے ٹرانسمیٹر پر پوچھا۔ ہم نیو جرسی اسٹیٹ کی حدود سے نکل کر روٹ 95 پر آ چکے ہیں۔ اس کا دماغ خراب معلوم ہو رہا ہے، وہ گاڑی کو 100 میل کی رفتار سے اڑائے لیے جا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ کسی حادثے سے دوچار نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہوا تب بھی کہیں نہ کہیں اس کا چلان ضرور ہوگا اور اسے ٹکٹ تھما دیا جائے گا۔ اوور، تم سنبھل کر سفر کرو۔ 40 سے 50 میل کے فاصلے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی آخری منزل ہمیں معلوم ہے۔ اوور اینڈ آل۔ فری وے سے دور نظر آنے والی آبادی یکے بعد دیگرے تیزی سے گزرتی رہی۔ بدری ناتھ کی رفتار کا ذکر سن کر مائک نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی تھی۔ فلاڈلفیا اور میری لینڈ کے درمیان ہم آرک سے آگے نکل گئے۔ اس کے برابر سے گزرتے ہوئے ہم نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، لیکن آگے فورڈ مستانگ کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ ریسیور پر سنائی دینے والے گانوں سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس وقت تک بدری ناتھ کسی حادثے سے دوچار ہوئے بغیر محو سفر تھا اور ہماری دسترس میں تھا۔ فری وے پر راستے میں کئی جگہ مسافروں کی سہولت کے لیے سروس ایریاز نظر آئے، جہاں گیسولین اور ڈیزل سے لے کر کھانے پینے کی ہر سہولت موجود تھی، لیکن ہمارے پاس اشیاء خورد و نوش کا وافر ذخیرہ موجود تھا۔ ہم کہیں رک کر وقت برباد کرنے کی بجائے تقریباً 2 گھنٹے بعد واشنگٹن ڈی سی تک پہنچ گئے۔ یہاں مائک نے اپنی معلومات کے اظہار کو ناگزیر تصور کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ نول ووڈ سے ذرا آگے ایک جنکشن پر 95 نمبر فری وے ایک رنگ روڈ میں مدغم ہو گئی تھی۔ یہ سڑک تقریباً دائرے کی صورت میں امریکی دارالخلافہ کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ مائک نے سفر جاری رکھنے کے لیے گاڑی بائیں سمت ڈال دی اور ہم واشنگٹن کے مشرقی مضافات سے گزرنے لگے۔ سر سبز اور آباد علاقوں سے گزرتے ہوئے ہم اسپرنگ فیلڈ کے مقام پر ایک جنکشن سے دوبارہ فری وے پر آ گئے۔ چارلی کالنگ مستانگ کی طرح تم لوگ بھی بہت تیزی کے ساتھ میری نظروں سے اوجھل ہو چکے ہو۔ میں اتنی تیز رفتاری کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، مگر میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ اوور، اسے احتیاط کے طور پر بلایا گیا تھا۔ مائک نے پہلی مرتبہ مشورہ دینے کے لیے زبان کھولی۔ اب تک سب کچھ ٹھیک ہے، پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ہدف ہر وقت ہماری زد میں ہے۔ اس کی پوزیشن لے کر اسے راستے میں ہی کہیں روک دو۔ اسے بلا وجہ آخر تک دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں۔ مائک ٹھیک کہہ رہا ہے، واپسی پر ہم اسے اپنے ساتھ لے لیں گے۔ ویرا نے اس کی تائید کی۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ اوور، میں نے اپریٹس پر ڈک سے سوال کیا۔ میں 35ویں جنکشن پر پہنچنے والا ہوں، وہاں سے ہائی ریج بہت قریب ہے۔ اوور، تم فری وے سے اتر کر وہیں کہیں رک جاؤ، واپسی پر ہم تمہیں ساتھ لے لیں گے۔ اوور، اوہ نو، ڈک کی احتجاجی آواز ابھری۔ میں سست روی سے کام نہیں لے رہا، بس رفتار کی حد کی پابندی کر رہا ہوں۔ مجھے ایسی سزا نہ سناؤ۔ اوور، یہ سزا نہیں ہے چارلی، میں نے کہا۔ ایک آدمی کے لیے صرف ہم ہی کافی ہیں۔ تمہیں جس مقصد کے لیے لائے تھے وہ پورا ہو چکا ہے، وہ اکیلا ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ کوئی چال بازی نہیں کی۔ تمہاری اس تصدیق کے بعد تمہارا کام پورا ہو چکا ہے۔ اوور، اوکے ہیری، اس کی پزمردہ آواز سنائی دی۔ جو تمہاری مرضی، گڈ لک۔ اوور اینڈ آل۔ نیو یارک سے بدری ناتھ کے تعاقب میں روانہ ہوتے ہوئے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا وہ سفر اتنا طویل اور اکتا دینے والا ثابت ہوگا۔ ہم آپس میں باتیں کرتے کرتے اکتا گئے تھے، لیکن وہ سفر ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار ریسیور پر بدری ناتھ کا پیغام آیا۔ وہ اپنی منزل سے بس چند منٹ کی مسافت پر تھا۔ میں نے وہ خبر سن کر اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا۔ ہم اس سے بہت قریب ہیں۔ میری رائے میں مزید آگے بڑھنا بے سود بلکہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ویرا نے وہ پیغام سنتے ہی مشورہ دیا، جو کچھ کرنا ہے ہمیں دور ہی سے کرنا ہے۔ اس کے لیے یہیں کہیں ڈیرا ڈال سکتے ہیں۔ گاڑی کی رفتار کم کر لو اور کسی ایگزٹ کا خیال رکھو۔ میں نے ویرا کی تجویز پر غور کرتے ہوئے مائک کو ہدایت کی۔ اس نے فوراً ہی رفتار بتدریج کم کرنی شروع کر دی۔ آگے ایک ایگزٹ آنے والا ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس پر فری وے کے بائیں جانب لیڈی اسمتھ نامی ایک قصبہ ہے۔ ہم وہیں کسی چھوٹے موٹے ہوٹل میں رک سکتے ہیں، اس نے کہا۔ ہمارے اس طویل سفر کا مقصد بدری ناتھ اور اس کے چند آقاؤں کے خاتمے کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ یہ کام بھی دور رہ کر کرنا تھا۔ اگر واپسی کے سفر میں پولیس کی کوئی گشتی پارٹی ہمیں
راستے میں روک کر ذرا بھی باسپور پرس کرتی تو ہم یہ بتانے سے قاصر ہوتے کہ ہم کہاں سے واپس لوٹ رہے تھے۔ ایسی ہی صورتحال کسی چھوٹے قصبے میں داخل ہونے پر رونما ہو سکتی تھی۔ قصبات میں آنے والوں کی تعداد اتنی کم ہوتی ہے کہ ہر نیا آنے والا غیر ضروری طور پر مقامیوں کی نظروں میں آ جاتا ہے اور پھر وہاں کی پولیس بھی مستعدی دکھانے پر تل جاتی ہے۔ میں اس موقع پر کہیں بھی قانون کے محافظوں سے تصادم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ ریسیور پر بدری ناتھ کا آخری پیغام بہت واضح آواز کے ساتھ موصول ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جس رینج کے لیے ریسیور کارآمد تھا اسی فاصلے تک ریموٹ کو بھی کام کرنا چاہیے تھا۔ ویرا کا مشورہ بہت صائب تھا کہ ہمیں غیر ضروری طور پر جائے واردات سے قریب تر ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، مگر لیڈی اسمتھ کے بارے میں مائک کی تجویز خطرناک تھی۔ ہمیں کسی آبادی میں جانے کا خطرہ مول لینے کی بجائے سروس ایریا میں رکنا چاہیے۔ میں نے سوچتے ہوئے فیصلہ صادر کیا، وہاں ہم کسی کی غیر معمولی توجہ کا مرکز نہیں بن سکیں گے۔ سروس ایریا بھی قریب ہی ہونا چاہیے۔ میں نے ابھی اس کا پہلا سائن دیکھا تھا۔ ادھر نہیں، ہمیں واپسی کے ٹریک پر پہنچنا ہے تاکہ کام کرتے ہی ہم تیزی سے نیو یارک کی طرف واپس روانہ ہو سکیں۔ میں نے اضطراری طور پر سگریٹ سلگا کر کہا۔ اس وقت ریسیور پر گہرا سکوت طاری تھا۔ اس پر سنائی دینے والے گانوں کا سلسلہ کافی دیر پہلے ختم ہو چکا تھا۔ ہر اچھی چیز کی طرح اچھے گانے بھی ایک حد تھی جو بدری ناتھ کے لیے شاید پوری ہو چکی تھی اور اس نے کیسٹ بند کر دیا تھا۔ فری وے کے کنارے کھمبوں پر لگی ہوئی علامات کے مطابق 110واں جنکشن بہت قریب آ چکا تھا۔ مائک نے رفتار کم کر کے گاڑی کو انتہائی بائیں ٹریک پر لے لیا تھا۔ فری وے کے پھٹتے ہی مائک نے گاڑی نیچے اتار لی اور پھر 8 کے انگریزی ہندسے کی صورت میں ایک طویل چکر کاٹ کر اسی جنکشن کے دوسرے حصے سے دوبارہ فری وے پر آ گیا۔ اس بار کار کا رخ ریچمنڈ کی بجائے نیو یارک کی طرف ہو چکا تھا۔ ریسیور پر بدری ناتھ کی دھیمی سی بڑبڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ میں نے آواز بڑھا دی۔ الفاظ واضح ہونے پر اندازہ ہوا کہ وہ ٹھیٹھ ہندی میں اپنے کچھ اشلوک یا منتر جنتر پڑھ رہا تھا۔ غالباً وہ کسی بھی لمحے CIA کے مرکز میں داخل ہونے والا تھا۔ آپ کی شناخت سر؟ امریکی لب و لہجے میں ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ خاموشی کے وقفے کے بعد اسی نے اوکے کہا۔ بدری ناتھ ابتدائی شناخت کے مرحلے سے گزر کر اپنے مطلوبہ احاطے میں داخل ہو چکا تھا۔ خاموشی کے بعد پختہ فرش پر قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ اس سے پہلے گاڑی کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں بھی آئی تھیں۔ بدری ناتھ ہمارے ہدف کی طرف چل پڑا تھا۔ ہائے بڈڑی! اچانک ریسیور پر ایک پرجوش آواز سنائی دی۔ تم چور کی طرح اطلاع دیے بغیر یہاں کیسے آ گئے؟ وہ اس کا کوئی شناسہ تھا۔ پھر مزید کئی آوازیں شامل ہو گئیں۔ عمارت میں بدری کی آمد کی خبر بہت تیزی سے پھیلی تھی۔ وہ سب اس سے خیر خیریت معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ نیو یارک سے اچانک وہاں کیوں آ پہنچا تھا۔ بدری نے انہیں صرف اتنا بتایا کہ ایک اہم کام کے سلسلے میں وہ اپنے ڈائریکٹر سے ملنے کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ اس وقت تک عباس کرمانی CIA والوں کے لیے ایک سلگتا ہوا موضوع تھا۔ ایک آدمی بدری ناتھ سے اس بارے میں خریدتا ہوا اس کے ساتھ ہو لیا۔ قدموں کی چاپ کے ساتھ ان دونوں کی آوازیں پورے تسلسل کے ساتھ سنائی دے رہی تھیں۔ سڑک کے کنارے سروس ایریا کا پہلا نشان نظر آتے ہی ویرا نے TNT بیلٹ کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اس کی انگلیاں اضطراری طور پر آپس میں الجھ رہی تھی۔ بدری ناتھ کے ساتھی کی آواز غائب ہو گئی۔ چند لمحوں تک بدری ناتھ کے قدموں کی آواز آتی رہی، پھر وہ بھی معدوم ہو گئی۔ ریسیور پر اعصاب شکن خاموشی طاری ہو گئی۔ دروازے پر دستک کی ہلکی سی آواز سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ شاید بدری قالین سے آراستہ کسی راہداری میں بے آواز قدموں سے چلتا ہوا دستک کے جواب میں دور سے یا شاید کسی بند کمرے سے کم ان کی نرم مگر باوقار آواز آئی۔ اگلے لمحات میں کم از کم 3 ملی جلی تحیر زدہ مردانہ آوازوں نے بڑے تپاک سے بدری ناتھ کا استقبال کیا تھا۔ اس سے پھر وہی سوال دہرائے گئے جنہیں وہ باہر ٹالتا رہا تھا۔ مجھے بدری ناتھ کے جواب سے ہی اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس وقت کن لوگوں کے درمیان موجود تھا۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ ویرا اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے بیٹھی تھی۔ مائک کے کان بھی ہماری طرف لگے ہوئے تھے۔ سر، میں اصل کاغذوں تک نہیں پہنچ سکا مگر آپ کے لیے گیپ کی نقل لانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ بدری ناتھ نے شاید اپنی جیب سے لفافہ نکال کر اپنے ڈائریکٹر کو جواب دیا تھا۔ اوہ بدری، یو آر گریٹ! تم واقعی ہمارے لیے ونڈر بوائے ثابت ہو رہے ہو۔ تمہاری کامیابیاں ہم سب کے لیے قابل رشک ہیں۔ وہ 3 مختلف آوازوں میں بیک وقت کیے جانے والے تحیر زدہ تبصرے تھے جو بدری ناتھ کا جواب سن کر یا میرا بھیجا ہوا لفافہ دیکھ کر ادا کیے گئے تھے۔ بدری ناتھ دھن کا پکا تھا۔ وہ اپنی صحیح منزل پر پہنچ چکا تھا۔ ویرا کی استفسار طلب نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کی ایک
انگلی ریموٹ کے آپریٹنگ بٹن پر نرمی سے ٹک چکی تھی۔ فائر، میں نے سرد اور گمبھیر آواز میں ویرا کو حکم دیا۔ ویرا نے بٹن دبا دیا۔ ریسیور پر دھماکے کی بہت مختصر اور ادھوری آواز آئی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ویرا نے ریموٹ نیچے پھینک کر میری طرف ہاتھ بڑھا دیا، جسے میں نے مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ ہماری بے مثال کامیابی تھی۔ براوو براوو! مائک خوشی سے بے قابو ہو کر چلا اٹھا۔ چیف، تم واقعی کرتبی آدمی ہو، دھیان سے گاڑی چلاؤ۔ میں نے سروس ایریا کے اشارے کے آثار دیکھ کر اس کا ارادہ بانپتے ہوئے کہا۔ کام ہو چکا ہے، اب ہم یہاں نہیں رکیں گے، واشنگٹن سے آگے کہیں تھوڑا سا آرام کریں گے۔ اس وقت تک لینگلے روڈ کی خبریں بھی ٹیلی ویژن پر آنے لگیں گی۔ میں نے ٹرانسمیٹر پر رابطہ کر کے ڈک کو اس کی کامیابی کی اطلاع دینے کی کوشش کی، مگر کئی بار کی ناکامی کے بعد ارادہ ترک کر دیا۔ ہمارے درمیان اس اپریٹس کی رینج سے زیادہ فاصلہ حائل تھا۔ اسے چورا چورا کر دو، میں نے ویرا کے پائیدان میں پڑے ہوئے ریموٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور خود ریسیور کو نیچے ڈال کر جوتے کی ایڑی سے کچلنا شروع کر دیا۔ ہم کام پورا ہو جانے کے بعد وہ دونوں آلات ہمارے لیے بالکل بیکار ہو چکے تھے۔ میں نے ان کے ٹکڑے پلاسٹک ایک تھیلے میں سمیٹ کر جمع کر لیے۔ ویرا نے پائیدان پر سے اس کارروائی کی ہر نشانی صاف کرنے کی پوری کوششوں میں میرا ساتھ دیا تھا۔ وہ امریکہ کی مشرقی ریاستوں کی ایک اہم اور مصروف شاہراہ تھی، ہلکی اور بھاری گاڑیوں کے تیز رفتار مگر منظم ہجوم، اور ہماری واپسی کا سفر جاری رہا۔ مائک نے دھیمی آواز میں گاڑی کا ریڈیو کھول دیا تھا تاکہ ہم اس ذریعے سے آنے والی خبروں سے آگاہ رہ سکیں۔ چیف، مہم کے تمام مراحل میں خاموش رہنے کے بعد مائک کی زبان کی خارش اسے دوبارہ ستانے لگی۔ آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہاں بدری کے ساتھ کم از کم 3 آدمی اور بھی تھے، کم از کم وہ چاروں تو مارے ہی گئے ہیں۔ میری بجائے ویرا بول پڑی، دیکھنا ہوگا کہ ان کے ساتھ زخمی ہونے والوں کی کیا تعداد ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی، مائک پھر بولا، ہمارے ریسیور پر دھماکے کی آواز اتنی ہلکی اور مختصر کیوں سنائی دی تھی؟ ضروری نہیں کہ ہر بات ہر آدمی کی سمجھ میں آ سکے، میں نے اس سے کہا۔ پھر بھی میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ یہ ایک ننھا سا ریسیور تھا، جو ہو سکتا ہے کہ دھماکے کے وقت دھماکے کے طاقتور سگنل سے اس کا اسپیکر ہی پھٹ گیا ہو۔ دھماکے کی ادھوری آواز کا دوسرا سبب یہ تھا کہ دھماکہ ہوتے وقت مائکرو فون ٹھیک تھا، اس نے ابتدائی آواز نشر کی، مگر دھماکے کے اثر سے وہ بھی برباد ہو گیا اور ریسیور خاموش ہو گیا۔ میرا دعویٰ ہے کہ فوری طور پر وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکیں گے، مائک نے فخریہ لہجے میں کہا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بدری اپنی مرضی سے ایک تباہ کن بارودی بیلٹ ان تک لایا ہوگا، جسے ریموٹ کنٹرول سے اڑایا گیا ہے۔ چند روز کے لیے سب چکرا کر رہ جائیں گے۔ حال زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، دعا کرو کہ ہم خیر و عافیت سے نیو یارک پہنچ جائیں۔ بعض اتفاقی واقعات بھی کبھی کبھی انسان کی بدقسمتی کا سبب بن جاتے ہیں۔ خدا نے چاہا تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ وہ ہڑبڑا کر بول پڑا، انسان کو مشکل حالات میں بھی اچھی امیدیں رکھنی چاہیے۔ ہم تو بہت بہتر پوزیشن میں ہیں۔ واشنگٹن کے رنگ روڈ پر مائک اس بار مغربی سمت سے اس شہر کا طواف مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ اس وقت میں نئے راستے پر سفر کر کے کوئی بھی غیر متوقع خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔